السلام علیکم، میں ہوں محمد جنید۔ شاہزیب خانزادہ کی غیر موجودگی میں اس پروگرام کی میزبانی میں کر رہا ہوں۔ رواں سال فروری کے آخر میں امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کرتے ہوئے یہ پروپیگنڈا کیا کہ ایران دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ بننے والا ہے، اسی لیے امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کر اس خطرے کو اور ایرانی رجیم کو ختم کرنے جا رہا ہے، جو صرف امریکہ کی ہی نہیں بلکہ ہر ملک کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ لیکن اب جب یہ جنگ ٹرمپ کے اندازوں کے برعکس دوسرے مہینے میں داخل ہو چکی ہے اور مسلسل بمباری اور قیادت کی شہادتوں کے باوجود ایران مزاحمت کر رہا ہے، تو صدر ٹرمپ نے اپنے اتحادیوں سمیت پوری دنیا کو پس پشت ڈال دیا ہے اور صرف امریکی مفادات کی فکر کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ امریکی اور اسرائیلی حملے کے نتیجے میں دنیا تیل اور گیس کے جس تاریخی بحران کا شکار ہو رہی ہے، وہ بھی اب ٹرمپ کی ترجیحات سے نکل چکا ہے۔ صدر ٹرمپ نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ جلد ہی ایران جنگ کو ختم کر دیں گے، چاہے آبنائے ہرمز بند ہی کیوں نہ رہے، کیونکہ اس کی بندش امریکہ کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جن ممالک کو آبنائے ہرمز کی ضرورت ہے وہ جا کر اسے کھلوائیں، امریکہ ان کی مدد نہیں کرے گا۔ مگر اب صدر ٹرمپ نے ایک اور یو ٹرن بھی لے لیا ہے اور سیز فائر کے لیے آبنائے ہرمز کی شرط رکھ دی ہے۔ ٹرمپ کی ٹروتھ سوشل پر پوسٹ کے مطابق ایران کی نئے رجیم کے صدر ایران کے پہلے کے لیڈرز سے کم شدت پسند اور کافی زیادہ ذہین ہیں۔ انہوں نے ابھی امریکہ سے جنگ بندی کی درخواست کی ہے، لیکن ہم اس بات پر اس وقت غور کریں گے جب آبنائے ہرمز مکمل طور پر کھل جائے گی۔ تب تک ہم ایران کو مکمل تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں، یا جیسے کہ کہا جاتا ہے پتھر کے زمانے میں واپس بھیج رہے ہیں۔ ٹرمپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز اب امریکہ کی ترجیح ہی نہیں ہے، مگر ساتھ ہی انہوں نے آبنائے ہرمز کو تجارت کے لیے کھولنے کو جنگ بندی کی شرط قرار دے دیا ہے۔ لیکن ایرانی پاسداران انقلاب نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ امریکی صدر اپنی مذاق خیز باتوں کے ذریعے آبنائے ہرمز کو نہیں کھلوا سکیں گے۔ آبنائے ہرمز کی صورتحال پاسداران انقلاب کے مکمل کنٹرول میں ہے اور ایرانی قوم کے دشمنوں کے لیے آبنائے ہرمز نہیں کھولی جائے گی۔ واضح رہے کہ ایران جنگ سے پہلے آبنائے ہرمز اہم ترین بین الاقوامی تجارتی راستہ تھا، جہاں سے دنیا کی ضروریات کا 20% تیل اور گیس گزرتا تھا، اور یہ آبی گزرگاہ امریکہ کے اتحادی خلیجی ممالک کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی سمجھی جاتی تھی۔ ایران دھمکیاں دے رہا تھا کہ آبنائے ہرمز کو بند کر دیا جائے گا، خود امریکہ بھی یہی اندازے لگا رہا تھا، لیکن اسے کوئی بڑا خطرہ نہیں سمجھ رہا تھا، یا شاید امریکہ کو توقع نہیں تھی کہ ایران اپنی دھمکی پر عمل بھی کر پائے گا۔ لیکن جنگ کے آغاز کے بعد ایران نے آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے اور جہازوں کی آمد و رفت روک دی ہے، جس سے نہ صرف تیل اور گیس کی ترسیل رکی ہوئی ہے بلکہ قیمتیں بھی تاریخی سطح کو چھو رہی ہیں۔ اس دوران صدر ٹرمپ متضاد بیانات اور منصوبوں کے ذریعے آبنائے ہرمز کھلوانے کا اعلان کرتے رہے ہیں۔ وہ کبھی ایران کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ اگر آبنائے ہرمز نہ کھولی گئی تو ایران پر حملوں میں شدت آ جائے گی، اہم تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے۔ پھر ٹرمپ نے یورپی اتحادیوں سے کہا کہ وہ امریکہ کے ساتھ مل کر آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے مشترکہ کارروائی کریں، لیکن یورپی اتحادیوں نے امریکی جنگ میں شامل ہونے سے صاف انکار کر دیا۔ اسی دوران ٹرمپ تجارتی کمپنی سے کہتے رہے کہ امریکہ تیل بردار جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرتے وقت اسکاٹ یعنی فوجی تحفظ فراہم کرے گا، لیکن ٹرمپ نے اس پر بھی عمل نہیں کیا، اور اس دوران آبنائے ہرمز پر ایران کا کنٹرول مزید مضبوط ہوتا چلا گیا، جو اب ویسے ہی جاری ہے۔ تاہم اب ایران کی جانب سے پاکستان سمیت کچھ دوست ممالک کو آبنائے ہرمز سے تیل لے جانے کی اجازت دے دی گئی ہے، لیکن دنیا بھر میں تیل اور گیس کا بحران شدت اختیار کر رہا ہے، قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ دنیا کو اس معاشی بحران میں پھنسانے والے صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ کا مسئلہ نہیں۔ گزشتہ رات صدر ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم جلد ایران جنگ سے نکلنے والے ہیں، ہو سکتا ہے 2 ہفتے لگیں یا شاید 3 ہفتے۔ اب ایران مذاکرات کی میز پر آتا ہے یا نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرانس یا کسی اور ملک کو تیل اور گیس چاہیے تو وہ خود آبنائے ہرمز پر جائیں، آبنائے ہرمز سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ We had regime change already. We've knocked out one regime, then we knocked out the second regime. Now we have a group of people that are very different. They're much more reasonable. I think much less radicalized. We've had regime change. We're dealing with people that are much more rational. I would say that within 2 weeks, maybe 3. We're hitting them very hard. Last night we knocked out tremendous amounts of missile-making facilities. As you probably read or wrote, will be gone. We knocked out. Excuse me. Pardon me for interrupting. The U.S. will be gone or done with the war in 2 I think with 2 or 3 weeks. Not 3 weeks. If it is, We'll leave. We'll be leaving very soon. And if France or some other country wants to get oil or gas, they'll go up through the Strait and Hormuz Strait. They'll go right up there and they'll be able to fend for themselves. I think it'll be very safe, actually, but we have nothing to do with that. What happens in the Strait
we're not going to have anything to do with, because these countries, China will go up and they'll fuel up their beautiful ships and they'll leave and they'll take care of themselves. There's no reason for us to do it. कुछ देर पहले ट्रंप का खबर एजेंसी रॉयटर्स में इंटरव्यू शाया हुआ है, जिसके मुताबिक कहा है कि हम ईरान जंग से बहुत जल्द बाहर निकलने जा रहे हैं। अमरीकी इक़दामात ने यकीनी बना दिया है कि ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। ट्रंप से जब ईरान के अफजुदा यूरेनियम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि वो अब भी ज़ेर ज़मीन है और मुझे उसकी परवाह नहीं है, हम सैटेलाइट से इसे हर वक्त देखते रहेंगे। इसके अलावा अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भी फॉक्स न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में कह दिया है कि ईरान जंग बहुत जल्द ख़त्म होने जा रही है, अब हम फिनिश लाइन के करीब हैं। We are well on our way. We are on or ahead of schedule on each of those 4 objectives, and we can see the finish line. It's not today, it's not tomorrow, but it is coming. We are going to get to the point where our military will have achieved all of its objectives in this mission, and they're doing so with extraordinary efficiency, something that I think will go down in history as one of the best run tactical military operations in modern times. अमेरिका आबना हुर्मुज़ खुलवाने के मिशन से क्यों पीछे हट रहा है? इस हवाले से ये तज्जिए भी हो रहे हैं कि अगर अमेरिका फौजी ऑपरेशन के जरिए आबना हुर्मुज़ खुलवाने की कोशिश करता है तो इससे ईरान जंग तवील हो जाएगी, जो सदर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के लिए मिड टर्म इलेक्शन में सियासी नुकसान का बाइस बन सकती है। CNN ने इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट जारी की है, जिसमें पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों का जिक्र भी किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया के कई आला हुकाम तस्लीम करते हैं कि न सिर्फ जंग के खात्मे के लिए बल्कि तेल और गैस की बढ़ती हुई कीमतों को कम करने के लिहाज से भी आबना हुर्मुज़ को ईरान के कंट्रोल से वापस लेना इंतहाई अहम हदफ है, और ये दोनों मामलात नवंबर में होने वाले मिड टर्म इलेक्शन के लिए रिपब्लिकन्स के लिए एक बड़ी लायबिलिटी बनते जा रहे हैं। लेकिन जब ट्रंप इंतज़ामिया के हुकाम जंग के खात्मे से मुतालिक सदर ट्रंप की खुद मुकर्रर करता 4 से 6 हफ्तों की टाइम लाइन को देखते हैं तो ये आला हुकाम तस्लीम करते हैं कि वो एक ही मुद्दत में ना तो अपने फौजी अहदाफ जल्दी हासिल कर सकते हैं और ना ही आबना हुर्मुज़ को दोबारा खोलने का वादा पूरा कर सकते हैं। हुकाम और इंटेलिजेंस कम्युनिटी के बहुत से एहलकारों का अंदाज़ा है कि आबना हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर फ़ाल करने में महीने नहीं तो हफ्ते ज़रूर लग सकते हैं। ट्रंप कई हफ्तों से अमरीकी इत्तेहादियों पर जोर दे रहे हैं कि वो आबना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए आगे आएँ, लेकिन ट्रंप इस बात पर शदीद फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं कि अब तक किसी भी इत्तेहादी ने आमादगी ज़ाहिर नहीं की। इन हालात से वाकिफ़ हुकाम के मुताबिक बहुत से गैर मुल्की लीडर्स की इज्तिमाई राय ये है कि ट्रंप जंग ख़त्म होने का फ़ैसला करने के बाद अपने पैदा करदा मसले का बोझ उन पर डालना चाहते हैं। लिहाजा आप ट्रंप की अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अमरीका ईरान जंग से निकल जाएगा तो आबना हुर्मुज़ का मसला वैसे ही हल हो जाएगा। ताहम ज़राए के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया के अंदर बहुत से लोग तस्लीम करते हैं कि आबना हुर्मुज़ को दोबारा खोलना इंतहाई अहम है और इस मकसद के लिए वो अब भी अमरीकी इत्तेहादियों के साथ करीबी राबते में है। रिपोर्ट में पाकिस्तान का जिक्र करते हुए लिखा गया है कि पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान एक अहम सालिस का किरदार अदा कर रहा है। चीन और पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए अपना 5 निकाती मंसूबा पेश किया है, जिसमें आबना हुर्मुज़ से मुतालिक एक नुक्ता भी शामिल है। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने गुज़श्ता रोज़ चीन का दौरा किया था और दोनों ममालिक ने मुश्तरका तौर पर 5 निकात जारी किए थे। अमरीकी और बैनुल-अक़वामी मीडिया में निकात पर तबसरे जारी हैं। इसी हवाले से अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की खुसूसी गुफ्तगू शाया हुई है। साथ ही एक्सियोस ने सदर ट्रंप से भी रद्द-ए-अमल हासिल किया है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक चीन और पाकिस्तान ने ईरान जंग ख़त्म करने के लिए मंसूबा पेश किया है, जिसमें फ़ौरी जंग बंदी और आबना हुर्मुज़ को दोबारा खोलना शामिल है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने एक्सियोस को बताया कि यह मंसूबा मंगल को चीन के दौरे के दौरान तैयार किया गया और ख़बर के मुताबिक जब सदर ट्रंप से पूछा गया कि क्या वो इस नई तजवीज़ की हिमायत करते हैं तो उन्होंने तफसीलात पर तबसरा करने से इनकार किया, लेकिन ये ज़रूर बताया कि ईरान के साथ सिफारतकारी अच्छी जा रही है। ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि सदर ट्रंप ने इस मंसूबे की हिमायत की या नहीं, लेकिन एक ज़रिए ने कहा है कि मुआहदे तक पहुँचने की कोशिशों में चीन मददगार साबित हुआ है। इस बात का इम्कान कम है कि पाकिस्तान चीन के साथ ऐसी तजवीज़ शेयर करे जिसकी अमेरिका ने मुखालफत की हो। ईरान के सबसे बड़े तिजारती शराकतदार और ईरानी तेल के ख़रीदार की हैसियत से चीन को ईरान में काफ़ी ज़्यादा असर व रसूख हासिल है और वो जंग के ख़ात्मे का ख्वाहिशमंद भी है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने एक्सियोस से बात करते हुए कहा कि ये तजवीज़ चीनी वज़ीर ख़ारजा के साथ उनकी 2 तरफ़ा मुलाकात का नतीजा है और ये एक मुतवाज़िन तजवीज़ है जिस पर हम दोनों मुत्तफ़िक़ हुए हैं और इसकी तायीद करने में सब खुशी महसूस करेंगे। साथ ही रॉयटर्स ने ज़राए से रिपोर्ट किया है कि सदर ट्रंप की हिदायत पर नायब सदर JD वेंस ने सालिसी करवाने वाले पाकिस्तानी ओहदेदारों से राबिता किया है। JD वेंस ने निजी तौर पर यह इशारा भी दिया है कि सदर ट्रंप जंग बंदी के लिए राज़ी हो सकते हैं, लेकिन उनकी कुछ शराइत माननी पड़ेंगी, जिनमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलना शामिल है। अमरीकी सदर ट्रंप के दावों और बयानात के बरक्स ईरान अब तक बराह रास्त मुज़ाकरात से इनकार कर रहा है।
البتہ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے الجزیرہ کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ پیغامات کے تبادلے کو مذاکرات نہیں کہا جا سکتا. ہمیں امریکہ سے براہ راست اور بالواسطہ طور پر پیغامات موصول ہو رہے ہیں اور جہاں ضروری ہوتا ہے ہم جواب دے دیتے ہیں. امریکی صدر کے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف نے براہ راست پیغامات بھیجے ہیں. Countries usually send messages to one another either directly or indirectly. This is not called negotiation, but this does exist right now. We have received messages from the US. Some are direct, some are through some of our regional friends. And wherever it is necessary, we reply to these messages. However, no negotiation has taken place, and the reports about that are not accurate. Discussions through messages are ongoing. And Mr. Witkoff has sent messages directly. Like I've said, this does not mean negotiation. These exchanges happen during both peace and war. We have not given any response to that 15-point proposal from the US. And from our side, there has been no proposal either. The reality is that we have never had a good experience from negotiations with the US. One time years ago we negotiated and we even got a deal, and then the US withdrew without any explanation. And twice last year and now this year we negotiated with the US and the result was an attack by them. And so we do not have any faith that negotiations with the US will yield any results. The trust level is at zero. And it's normal that when they propose negotiations, the first thing that is important for us to assess is how honest they are in the process. We don't see honesty. This trust does not exist. And for trust to be built, big steps need to be taken so that we can be in a situation where a negotiation can even take place. پاکستان کی کوششوں سے ہونے والی سفارتکاری اور اس میں آنے والے مختلف موڑ اور اہم پہلوؤں کے حوالے سے ہی ہم بات کریں گے سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری صاحب سے. اعزاز چودھری صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. جنگ بندی تو نہیں ہوئی لیکن پاکستان کی سفارتکاری کی کوششیں مسلسل جاری ہیں. پہلے 3 وزرائے خارجہ کی میزبانی کی اسلام آباد میں, اس کے بعد چین کا ذکر اس میں آیا اور پھر پاکستان اور چین کا رابطہ ہوا. پھر یہ بھی تصدیق ہوئی کہ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو چین کے وزیر خارجہ نے مدعو کیا چین آنے پر, اور پھر وہاں جو ان کی ملاقات اس کے بعد 5 نکاتی اعلامیہ جاری کیا گیا, ایک تجویز سامنے آئی ہے. بہت ہی زیادہ اہم ہے یہ. لیکن یہ ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ اگر اتنے دن سے ہی سفارتکاری جاری ہے اور اس میں چین کا بہت ہی اہم طریقے سے ذکر آیا کہ وہ ایک گارنٹر کے طور پر یا گارنٹی حاصل کرنے کے لیے اقدامات کرنے والے ملک کے طور پر سامنے آ سکتا ہے, تو ان سفارتی کوششوں کے بعد چین میں ہونے والی اہم ملاقات, یہ 5 نکاتی تجاویز سامنے آنے کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا چین کا پھر رابطہ ہوگا ایرانی قیادت سے؟ یہ اگلا مرحلہ ہو سکتا ہے کیا؟ جی بہت شکریہ. ایک تو پاکستان کو یقیناً سب یعنی لائق استحسان سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے جس طریقے سے ایک اصولی پالیسی اختیار کی, یعنی جارحیت کی مذمت بھی کی, چاہے وہ امریکہ کی طرف سے ہو چاہے ایران کی طرف سے ہو, لیکن امن کے لیے جو پیغام پاکستان کی طرف سے تواتر سے گیا, اس کے بعد سے یہ سب کو محسوس ہوا کہ پاکستان ایک غیر جانبدار ملک ہے جو امن چاہتا ہے. تو اس وجہ سے پاکستان کا قد کاٹ بہتر ہوا ہے. اب اور پاکستان نے یہ بڑا اچھا کیا کہ یہ 4 ملکوں کی جو میٹنگ ہوئی اس میں خطے کے ممالک کو بھی آن بورڈ کیا اور پھر چین بھی جا کے چین کو بھی آن بورڈ کیا, اور چین کے ساتھ جو نکات پہ جن پہ اگریمنٹ ہوا ہے وہ صاف نظر آ رہے ہیں کہ یہ وہ نکات ہیں جو چین اپنا ایک اس ساری جنگ کے بعد ایک جو ورلڈ آرڈر نیا بنانا چاہتا ہے وہ اس کے ہی لوازمات ہیں. اور ہم نے یہ پہلے دیکھے ہیں جب چین اور روس نے مل کر 2022 میں انڈیا اعلان کیا تھا کہ جس میں بنیادی طور پر یہی ہوگا کہ ہم جو اقوام متحدہ کے جو اصول ہیں, جو ابدی اصول ہیں, ایک دوسرے کی عزت کریں گے سارے ممالک اور آپس میں تعاون کریں گے. یہ میرے خیال میں یہ اس کی شروعات ہے. یعنی گویا یہ جنگ سے آگے نکل گیا ہے معاملہ کہ جب جنگ بند ہو جائے گی, جو لگتا ہے الٹیمیٹلی بند ہو جائے گی, تو اس کے بعد دنیا کا کیا نیا رخ ہوگا. تو چین میرے خیال میں اس کو سوچتے ہوئے, ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے بڑا مضبوط پیغام جو ہے اس ملاقات کے ذریعے دیا ہے. اور امریکہ کی طرف سے بھی آپ کو
मेरे ख्याल में उतना ही अंदाजा हो रहा है जितना हमें हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब एक वक्त में एक बयान देते हैं, दूसरे वक्त में दूसरा बयान देते हैं, लेकिन लगता यह है कि उनके ऊपर दबाव बढ़ रहा है कि ये जो जंग थी, जिस किस्म के उनके अहदाफ थे, उनमें से कोई भी हदफ जो है हासिल नहीं हो पा रहा, सिवाय इसके कि उन्होंने ईरान के अंदर इतनी बमबारी कर ली है। और ये भी अब यकीन बदल होता जा रहा है कि ये इसराइल की जंग थी। जिस तादाद में अमेरिकी सड़कों पर निकले हैं, मेरे ख्याल पे ये पैगाम रिपब्लिकन पार्टी को बड़ी अच्छी तरह चला गया होगा कि ये तो इनके तो मिड टर्म इलेक्शंस भी खतरे में पड़ जाएंगे अगर उन्होंने ये जंग फौरी तौर पर ना रोकी। सुना है कि अब ये कल वो ऐलान करने वाले हैं, कुछ खुदा जाने वो क्या ऐलान करते हैं, लेकिन दो ही ऑप्शन है उनके पास। एक ऑप्शन ये है कि वो जंग रोक दें इसको और कहें कि हमने तो अपने अहदाफ हासिल कर लिए, जिसका मतलब यह है कि ईरान भी अपनी जगह रहेगा, इसराइल भी अपनी जगह रहेगा, खलीजी रियासतें भी अपनी जगह रहेंगी और ये जंग एक किस्म की थोड़ी बहुत इसराइल और ईरान के दरमियान चलती रहेगी। दूसरा जो हो सकता है वो ये है कि एक फ्रोजन वॉर में बदल जाए, यानी एक लंबी, जिस तरह ईरान इराक की जंग थी वो अब ईरान इसराइल की जंग में बदल जाए, या जिस तरह रूस और यूक्रेन की है कि यानी कभी चल रही है कभी नहीं चल रही है, तो उससे भी इलाके में कशीदगी रहेगी। एजाज साहब, जिस वक्त से सिफारती कोशिशें जारी हैं तभी से ईरान का मौक़िफ़ काफ़ी मोहतात रहा है। उनकी जानिब से कहा गया इब्तदा से अब तक के अमेरिका से कोई बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहा है। बाद में ईरानी हुकाम की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई कि दोस्त ममालिक के ज़रिए से पैगाम रसानी हुई है, ये सिफारतकारी की कोशिशें जारी हैं, ख़त्े में कशीदगी कम करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उसके बाद वज़ीर ख़ारजा ईरान के अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान का जिक्र भी किया कि पाकिस्तान की तरफ से जो सिफारती कोशिशें हो रही हैं उसका एतराफ़ भी किया गया। तो ये एक पहलू तो सामने रहा है कि ईरान बहुत ज़्यादा इस सिलसिले में मोहतात है और उनकी जानिब से ये एक तरह से खदशात का भी इजहार किया गया है कि वो इस सारे अमल पर भरोसा कैसे करे। तो पाकिस्तान के लिए जहां एक सिफारतकारी का किरदार अदा करने पर पूरी दुनिया में पजीराई हो रही है, बहुत ही ज़्यादा हसास भी है कि ये मामला, कई जिम्मेदारियां आयद होती हैं कि किस तरह से यकीनी बनाया जाए कि ईरान भी मुतमईन हो और फिर ये सारी सिफारतकारी की कोशिशें मुज़ाकरात तक पहुँच सके किसी तरह। इस सारे मामले में सबसे हसास पहलू क्या है जिसका पाकिस्तान या दीगर शामिल ममालिक को ख्याल रखना पड़ रहा है? बातचीत को एक्सेप्ट करना इस स्टेज पर, इसका मतलब ये होगा कि वो अमेरिका की या डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो बात है उसको फेस वैल्यू पे लें। देखिए, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो बयान बार बार बदलते हैं, एक तो उनकी अपनी तबीयत की बेचैनी भी हो सकती है, लेकिन उसमें एक पैटर्न भी हो सकता है ना कि अपने दूसरे फरीक को कंफ्यूज रखें कि हम करने क्या वाले हैं। ठीक है ना, एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो तैयारियां भी कर रहे हैं कि जी हम 2 जहाज भेजेंगे, मेरीन्स आएंगे, 2 जजीरों पे कब्जा करेंगे और उसके बाद ईरान से वो खाली कराएंगे। तो दोनों काम वो साथ साथ जब कहते हैं तो ईरान कैसे, किस बात पे एतबार करे, वो बात सही है या बातचीत वाली बात सही? तो मेरा ख्याल इसलिए ईरान थोड़ा मुहतात है, लेकिन उसको यकीन है कि पाकिस्तान, जिसने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में एक बार नहीं पिछले साल भी जून में मुकम्मल तौर पर ईरान के ऊपर जो मजम्मत थी, जो जारी थी, उसकी मजम्मत की थी, तो इसलिए उनको एतबार है। चीन पे भी एतबार पूरा है क्योंकि चीन ने तो बाकायदा उनके साथ ना सिर्फ सियासी मदद की है बल्कि मादी मदद भी की है। इसलिए उनको इस बात से नहीं है कि जी पाकिस्तान और चीन जो है वो समझौता सीज फायर करा सकते हैं कि नहीं। वो तो ईरान की, अमेरिका की तरफ से उनको शक है कि क्या वाकई वो अमन करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, या वाकई वो हमला करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में वो कोई चांस नहीं ले रहे और वो इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिका पहले उन जहाजों को मोड़े, अपने फौजियों को वापस लेकर जाए, क्योंकि वो अब जमीनी हकायक की बुनियाद पर फैसला करना चाहते हैं, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप साहब के बयानात के ऊपर नहीं करना चाहते। एजाज चौधरी साहब प्रोग्राम में बात करने के लिए अभी हम बात करेंगे माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम से। डॉक्टर आदिल, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस वक्त ये जंग शुरू हुई तो अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमला किया गया। इस जंग का जो एक मरकज़ी चेहरा था हमला किए जाने वाले ममालिक की जानिब से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप थे। अब वो हर गुजरते लम्हे के साथ बयानात बदलते हैं, अपनी ही बात की नफ़ी बार बार करते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है उनके बयान के मुताबिक अंदाज़ा लगाना कि किस बात पर अमल होगा, किस बात पर अमल नहीं होगा। बहुत सा ईरान का नुकसान करने के बावजूद तमाम दुनिया कह रही है कि
میں جنگ سے امریکہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر پایا. تو جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وقت دیا جا رہا ہے ان مذاکرات کی کوششوں کو اور ایران کی جو انرجی تنصیبات پر ان پر حملے نہیں ہوں گے لیکن اسرائیل کی جانب سے حملے جاری رہے, تو کیا اس پر بھی ایک جائز سوال اٹھتا ہے اس وقت کہ آخر یہ جنگ کس کے فیصلے پر ہو رہی ہے, چونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے کے مطابق تو عمل نہیں ہو رہا ہے اس جنگ میں بظاہر. جی بہت شکریہ جنید. دیکھیں میری گزارش یہ ہوگی کہ ہم شاید کئی بار ڈونلڈ ٹرمپ کو ذرا زیادہ سیریسلی لے لیتے ہیں, اور شاید لینا چاہیے اس لیے کہ وہ امریکہ کے صدر ہیں, لیکن جب آپ ان کے بیانات میں یہ دیکھتے ہیں نا کہ یہ تضاد ہے تو یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے, یہ تو ہمارا قصور ہے نا کہ ہم انہیں سیریسلی لیتے رہے. آپ نے یہ بارہا دیکھا اور اس جنگ سے پہلے بھی دیکھا, وہ آپ نے وہ جب ٹیرف کے زمانے میں دیکھا کہ صبح کچھ ہے شام کو کچھ ہے, جو کہا وہ ہوا ہی نہیں, کسی ملک نے پھر سنا ہی نہیں. سو آئی تھنک اس میں کچھ کوتاہی ہماری بھی ہے انالیسس کی کہ ہمیں کیونکہ مجبوری ہے کہ وہ امریکہ کے صدر ہیں اس لیے اس کو سیریسلی اس طرح ہم لیتے ہیں ایز اف کہ پوری امریکہ کی جو انالیٹیکل پاور ہے وہ ان کے بیان کے پیچھے ہے. ہم نے دیکھا یہ ہے کہ وہ جو صبح کہتے ہیں وہ شام تک ان کا چینج ہو چکا ہوتا ہے, اور کئی بار ایک پریس کانفرنس کے اندر کسی نے اگر ان سے تلخ سوال پوچھ لیا ہے تو وہ ایک دم کسی ایک نئے پہلو پہ چلے جاتے ہیں, اور خصوصاً پچھلے کچھ دنوں میں ہم یہ زیادہ دیکھ رہے ہیں وہ جو بوکھلاہٹ ہے جس کا شاید آپ تذکرہ کر رہے ہیں وہ اب کلیئر ہو گئی ہے. بٹ فار آل دیز ریزنز آج جو ان کی تقریر ہوگی میرے خیال میں وہ امپورٹنٹ ہوگی, کیونکہ اب ان پہ ایک ڈومیسٹک پریشر بھی ہے جو پڑ رہا ہے. جو آپ کا سوال تھا کہ جنگ کس کے کہنے پہ شروع ہوئی, میرے خیال میں اس میں کوئی نہ پہلے مبالغہ تھا یا نہ پہلے کوئی انسرٹنٹی تھی نہ اب ہے. یہ نیتن یاہو صاحب کی جنگ ہے, اور نیتن یاہو از دا ون ہو ڈز ناٹ وانٹ اٹ ٹو اینڈ. اس وقت اگر آپ تمام فریقین دیکھ لیں تو ہر ایک کی ٹرمز فرق ہیں, لیکن ہر ایک کی کوشش یہی ہوگی کہ کسی طرح یہ ختم ہو جائے ان کی ٹرمز پہ. دے ون پارٹی کے جس کا انٹرسٹ یہ ہے کہ یہ نہ ختم ہو اور خصوصاً یہ بڑھ جائے ان عرب اور ممالک اور ایران میں آپس میں بھی, دیٹ از نیتن یاہو. نہ نیتن یاہو کا اور اسرائیلی لابی کا کتنا کوئی عمل ہے, کتنا کوئی انفلوئنس ہے ٹرمپ پہ ہے تو, لیکن کیا اتنا ہے کہ ہی ول آلسو گو پاسٹ what are now clearly US interests and go past جو ایک پبلک اوپینین ہے, یہ دیکھنے والا سوال ہے. یہ بھی کلیئر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اس وقت کلیئرلی خواہش یہ ہے کہ وہ کسی طرح اس جنگ سے نکلیں, لیکن نکلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نکلنا ایٹ آل کاسٹ. امریکہ کیونکہ وہ ایک بڑی طاقت ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کیونکہ وہ ایک خاص قسم کی شخصیت ہے, ہیز ٹو فائنڈ اے وے ٹو ڈکلیئر وکٹری. وہ یہ کہے بغیر نہیں نکلیں گے کہ میں جیت گیا ہوں, چاہے وہ جیتے یا نہ جیتے. ان کو ایک پلازیبل کم از کم اپنے لیے کنونسنگ ایک اس قسم کا سلوگن چاہیے کہ دیکھو میں نے کچھ کیا اور اس لیے میں جا رہا ہوں کہ اب میں نے جو کرنا تھا وہ کر دیا. Now that could be some sort of a ground offensive, that could be something awe and shock, کوئی بہت بڑے بام, کوئی ایک دو جزیرے, یا خدا نہ خواستہ اس سے بھی کوئی بڑی چیز. لیکن یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیونکہ اب سمجھ گئے ہیں کہ he cannot win this war, تو وہ بس سامان باندھیں گے اور واپس چلے جائیں گے, I think that would be a mistake. تو عادل نجم صاحب کس طرح سے یہ ممکن ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ایک طرف اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کی ضد ہے امریکہ کے ساتھ, امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ, پھر دوسری طرف سفارتکاری بھی ہو رہی ہے, پاکستان اس میں مرکز نگاہ ہے, ایران کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ترکی, سعودی عرب, مصر کردار ادا کر رہے ہیں, اب چین بھی اس میں کسی حد تک کردار ادا کرتا نظر آ رہا ہے. تو پھر اس طرف سے یہ سفارتکاری کی کوششیں کچھ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتی آپ کو نظر آ رہی ہیں, جس کی وجہ سے یہ ممکن ہو کہ جس طرح کے دعوے امریکہ کی جانب سے کیے گئے تھے ایران میں اس جنگ سے حاصل کی جانے والے مقاصد کے بارے میں, وہ پورے ہوئے بغیر بھی اس جنگ کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا؟ جنید یار دو چیزوں کی اجازت دیجیے. پہلی یہ کہ دیکھیں جو دعوے ہیں کسی بھی جنگ میں اور خصوصاً اس جنگ میں اور خصوصاً ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے اور اس سے زیادہ خصوصاً کیونکہ یہ ٹویٹر کی جنگ ہے, لیکن جو بھی میں کہتا ہوں یا آپ کہتے ہیں یا چلاتے ہیں یا اخباروں میں چھپتا ہے, اب وہ اتنی مس انفارمیشن ہے اس پہ کہ اس پہ ہم ویسے جنگ میں پہلی جو کیجولٹی ہوتی ہے وہ سچ ہوتا ہے, ٹروتھ ہوتا ہے, اور اس جنگ میں تو بہت ہی زیادہ ہے. سو پہلے ہر دعوے کو میرے خیال میں سائٹ پہ رکھ دینا چاہیے, چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ہو, چاہے وہ ایران سے ہو, چاہے وہ اسرائیل سے ہو, چاہے وہ باقی سفارتکاروں سے بھی ہو, کیونکہ اور جنگ میں ہونا بھی ایسا ہی چاہیے, کیونکہ جو فوگ آف وار ہوتی ہے اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتا. دیکھنا یہ ہے کہ زمین پہ کیا ہے اور ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ کیا ہے.
उस हवाले से जैसे कि हमने पहले जिक्र किया कि इंटरेस्ट इसराइल का ये है कि ये प्रोलॉन्ग करे, इंटरेस्ट अब अमेरिका का और डोनाल्ड ट्रंप का ये है कि हम इससे किसी तरह निकलें। इंटरेस्ट मेरे ख्याल में ईरान का भी यही है कि ये रुके, क्योंकि जिस किस्म की तबाही हर रोज ईरान में हो रही है, आप जो मर्जी कह लें, ये हो नहीं सकता कि उसके असर ना हो जी, चाहे वो लोगों की जिंदगी पे हो, चाहे वो स्टेट पे हो, चाहे वो आपके वसाइल पे हो। सो दैट ये एक क्वागमायर ये है कि जो टर्म्स हैं निकलने के, जो सफारतकारी जिसको आप कह रहे हैं या मुज़ाकरात जो हैं, उसके बारे में दो गुजारिशात हैं। एक ये कि बड़ी अच्छी बात है कि हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन वी शुड नॉट कंसिडर देम नेगोशिएशन, क्योंकि जो तीन फरीकैन हैं वो तो तीनों उसमें मौजूद नहीं, और वो इस वक्त बैठने के लिए तैयार भी नहीं है। इस वक्त जो हो रही है वो सफारतकारी दूसरे ममालिक बिलशमूल पाकिस्तान, जो ये कह रहे हैं कि यार देखो ये जो सामने हो रहा है ये क़यामत है, और ना सिर्फ रीजन दुनिया के लिए बहुत बड़ा है, और इसलिए हम कोशिश करते हैं कि किसी तरह इसमें काम लाए। लेकिन काम लाने के लिए आपको अमेरिका को भी किसी तरह करना पड़ेगी चेंज अपनी पोजीशन, ईरान को भी करनी पड़ेगी किसी तरह चेंज अपनी पोजीशन, और जो तीसरा फरीक है इजराइल, उसको भी करनी पड़ेगी। सो ये सोचना है कि क्योंकि कुछ लोग मिल लिए, क्योंकि कुछ दौरे हो गए, इसलिए बस अब आना चाहता है, ये कोई T20 का मैच नहीं है, तो टेस्ट मैच भी नहीं है। ये ऐसा सोचना कि इसकी वजह से कोई एक डील जो है वो बस पीछे है, साइन होने की देर है, दैट इज नॉट द इशू। इशू मेरे ख्याल में सफारतकारी का जो अहम है वो ये है कि क्या ऐसी इन्वायरमेंट बनाई जा सकती है, क्या ऐसा माहौल बनाया जा सकता है जिसमें कोई रास्ता निकले कि ये जो फरीकैन है ये अपनी अपनी एक तरह से जीत डिक्लेयर करके एक स्पेस खुले, जिससे कम से कम जो गोलाबारी वाली जंग है वो बंद हो जाए। मैंने गोलाबारी वाली जंग का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ जुनैद कि मेरे ख्याल में जिस वक्त ये जंग, जिसको हम जंग कह रहे हैं, वो बंद भी होगी ना, मतलब गोलियां चलनी बंद हो जाएंगी, हुर्मुज में कश्तियां आनी जानी शुरू हो जाएंगी, आई एम नॉट श्योर कि जंग बंद होगी। उसके बाद जो होगा वो अभी हमने सोचा भी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो हुआ है पिछले 5 हफ्ते में, उसके बाद इन ममालिक के अंदर की जो सियासतें हैं वो ना तब्दील हो जाए, चाहे वो ईरान हो, क्योंकि ये सारा जो मलबा गिरा है इसकी कोई ना कोई कीमत तो लोगों को देनी होगी ना। इसके बाद लोगों को कहीं ना कहीं खुराक हासिल करनी होगी, उनकी इकॉनमी चलानी होगी, जो इकॉनमी गल्फ में हुई है उसको रीबिल्ड करना होगा, किसने किस चीज़ के पैसे देने हैं इसके ऊपर झगड़े होने होंगे। उसके वजह से जो सियासी कुव्वतें बढ़ेंगी, चाहे वो इंतकाम की हों, चाहे वो नई अलायंसेस हों, चाहे वो, मैं मुल्कों के अंदर भी और मुल्कों के माबैन भी बात कर रहा हूँ। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि इसको एज अ शॉर्ट टर्म देखना जो है वो बिल्कुल कोताही होगी। अब ये क्लियर है कि ये जो नई दुनिया जो भी है बनती है, आप देखें ना बाकी ममालिक भी तैयारी उस दुनिया की कर रहे हैं, चाहे वो बरतानिया हो, चाहे वो EU हो, चाहे वो रूस और चीन हो। उनकी जितनी आप इस वक्त मूव्स देख रहे हैं वो सिर्फ इस जंग के हवाले से नहीं है, वो इस जंग के बाद जो दुनिया बनेगी उसके हवाले से भी है, बिकॉज दे आर रियलाइजिंग कि अमेरिका की वो पावर अब नहीं रहेगी जो पहले थी, और उसका कसूर जो है वो, उसका सेरा सिर्फ ईरान को नहीं जाता, उसका सेरा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को जाता है। सो देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ थिंग्स चेंजिंग, और इसलिए हर एक जो है वो अपनी सीट पे एज पे बैठा हुआ जो है ना, वो कुर्सी पकड़ के कि यार अब क्या होगा, कदम फूंक फूंक के रखो। प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में के लिए। डॉक्टर आदिल नजम कह रहे थे कि ये जंगबंदी हो भी जाए तो उसके बाद जो हालात आएंगे वो पहले जैसे नहीं होंगे। जिस तरह इस खित्ते की मईशत पर असरात पड़े हैं, जिस तरह सियासी हालात पर असर पड़े हैं, वो यकसर माजी से मुख्तलिफ हालात हो सकते हैं इस जंग के दौरान। क्योंकि अब तक जंगबंदी नहीं हो सकी है तो किस तरह के नुकसानात हो रहे हैं, क्या हमले किए जा रहे हैं, इसकी तफसील आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि ईरान ने जंगबंदी की दरख्वास्त की है। साथ ही उन्होंने अब से कुछ देर पहले सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से गुफ्तगू की है, और अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान से ईरान जंग के हवाले से गुफ्तगू की है और मुज़ाकरात के हवाले से भी आगाह किया। ट्रंप ईरान की तरफ से जंग बंदी की दरख्वास्त का दावा कर रहे हैं, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि जंग अब भी पूरी शिद्दत के साथ जारी है। जहां अमेरिका और इसराइल ईरान के अंदर मुख्तलिफ सिविल और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुसलसल हमले कर रहे हैं, वहीं ईरान और उसके हिमायत याफ्ता ग्रुप्स इसराइल समेत खित्ते भर में हमले कर रहे हैं, और आज भी खित्ते के अहम खलीजी ममालिक में ईरान ने हमले किए।
ان حملوں کا سب سے بڑا نشانہ متحدہ عرب امارات ہے، جبکہ کویت، قطر، بحرین اور سعودی عرب میں بھی ایرانی حملوں کا سلسلہ جاری رہا۔ آج ایران کے ایک بار پھر کویت کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حملوں کی خبر آئی ہے، اور یہ جنگ کے آغاز کے بعد کویت کے ایئرپورٹ پر 7واں ایرانی حملہ ہے۔ رپورٹس کے مطابق آج کے حملے میں بھی کویت ایئرپورٹ کے فیول ٹینکس کو نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد فیول ٹینکس میں آگ لگ گئی۔ واضح رہے کہ تقریباً ایک ہفتہ پہلے بھی ایران نے کویت ایئرپورٹ کے فیول ٹینکس کو نشانہ بنایا تھا، جس کے بعد وہاں لگنے والی آگ کو بجھانے میں تقریباً 58 گھنٹے لگے تھے۔ جبکہ آج بھی ایران نے متحدہ عرب امارات کی طرف متعدد ڈرونز اور میزائلز داغے ہیں، تاہم اماراتی حکام کے مطابق اکثر حملوں کو ناکام بنا دیا گیا۔ لیکن فجیرہ میں انٹرسیپٹ کیے گئے ایک ڈرون کا ملبہ کرنے سے ایک شخص مارا گیا جو کہ بنگلہ دیش کا شہری تھا، جبکہ متحدہ عرب امارات کے علاقے القوین میں انٹرسیپٹ کیے گئے ایرانی میزائل کا ملبہ کرنے سے ایک شخص زخمی بھی ہوا۔ قطری حکام کے مطابق آج ایران نے قطر کی طرف 3 میزائلز داغے ہیں، جن میں سے 2 کو راستے ہی میں روک لیا گیا، لیکن تیسرا میزائل قطر کے سمندری حدود میں موجود ایک آئل ٹینکر سے ٹکرا گیا۔ اس حوالے سے قطر انرجی کا کہنا ہے کہ حملے کے بعد آئل ٹینکر میں آگ لگ گئی، تاہم اس حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور اس سے فی الحال ماحولیاتی آلودگی کا کوئی خدشہ بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب نے آج بھی کئی ایرانی میزائلز اور ڈرونز کو انٹرسیپٹ کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ آج عراق میں بھی ایک آئل فیلڈ پر ڈرون حملہ ہوا، اور یہ حملہ عراق کے نیم خود مختار کرد علاقے کے دارالحکومت اربیل میں ہوا۔ تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں کہ حملہ کیا کس نے۔ اربیل میں آئل کمپنی کے گودام میں ڈرون حملے کے بعد لگنے والی آگ کی ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں، جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ڈرون ٹکرانے کے بعد آئل فیلڈ میں ایک بڑا دھماکہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بغداد میں امریکی اڈوں کو بھی مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور آج بغداد کے قریب امریکہ کے وکٹوریہ بیس کو ڈرون سے نشانہ بنایا گیا، جبکہ کل بغداد سے امریکی فری لانس صحافی شیلی کیٹلسن کو اغوا کر لیا گیا، جن کی تلاش اب تک جاری ہے۔ ایک امریکی عہدیدار نے ایران کی حمایت یافتہ عراقی ملیشیا کتائب حزب اللہ پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ صحافی کے اغوا میں ملوث ہیں۔ عراقی وزارت داخلہ نے تصدیق کی ہے کہ غیر ملکی صحافی کو اغوا کر لیا گیا ہے، لیکن انہوں نے اغوا سے متعلق کوئی تفصیلات فراہم نہیں کی ہیں۔ تاہم امریکی فری لانس صحافی شیلی کیٹلسن کے اغوا کی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مشتبہ افراد ایک گاڑی میں آ کر شیلی کیٹلسن کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل میں ایران اور اس کی حمایت یافتہ گروپس کے حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق آج اسرائیل کے مختلف علاقوں میں حملوں کے دوران کم از کم 25 افراد زخمی ہوئے۔ یمن کے حوثیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایران اور حزب اللہ کے ساتھ مل کر جنوبی اسرائیل پر میزائل داغے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق تل ابیب میں میزائل حملے کے بعد 4 منزلہ عمارت کا کچھ حصہ گر گیا، جس کے نتیجے میں کم از کم ایک شخص زخمی ہوا ہے، جبکہ کل رات کو اسرائیل کے شہر حیفا سے ایران کے میزائل حملوں کے بعد سامنے آنے والے مناظر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی شہری حملے کے سائرن بجنے کے بعد زیر زمین میٹرو اسٹیشن میں پناہ لینے کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ آج بھی تہران سمیت ایران بھر میں امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملے ہوئے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران، آواز، شیراز، اصفہان، کرج، کرمانشاہ اور بندر عباس سمیت کئی ایرانی شہروں میں دھماکے ہوئے۔ اسی طرح بوشہر میں ہونے والے ایک حملے میں موسمیات کے ایک دفتر کو نشانہ بنایا گیا، جس سے ادارے کی عمارت کو نقصان پہنچا ہے۔ قریب موجود ایک گرین ہاؤس بھی متاثر ہوا، جہاں کام کرنے والے 2 افغان مزدور بھی زخمی ہو گئے، جبکہ رپورٹس کے مطابق تہران سمیت ایران بھر میں حالیہ حملوں کے دوران اہم سول انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا۔ تہران میں الجزیرہ کے نمائندے کے مطابق فی الحال ایسا لگتا ہے کہ اب حملوں کا ایک نیا مرحلہ شروع ہو رہا ہے، جس میں بنیادی ڈھانچے کو فضائی حملوں کے ذریعے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایرانی ریڈ کریسنٹ کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران میں 92,000 سے زیادہ شہری مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے، جن میں اسکول اور ہسپتال شامل ہیں، جبکہ آج ایران میں ایک اسٹیل کمپنی کو بھی نشانہ بنایا گیا، اور یہ کمپنی گزشتہ چند ہفتوں کے دوران دوسری بار حملوں کی زد میں آئی ہے۔ کمپنی کے مطابق تازہ ترین حملے کے نتیجے میں کمپنی کے پروڈکشن یونٹ کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ آج اور کل رات کو ہونے والے فضائی حملوں کے بعد تہران میں دھوئیں کے گہرے بادل دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران میں آج ہونے والے حملوں کے دوران امریکہ کے سابق سفارتخانے کو بھی نشانہ بنایا گیا، اور اس حملے کے بعد کی ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں، جن میں تہران میں موجود امریکہ کے سابق سفارتخانے کی عمارت کے قریب گہرا دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور اس کے قریبی علاقوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ تہران میں امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے حملوں کا سلسلہ پوری شدت کے ساتھ جاری ہے، اور شہر سے سامنے آنے والی اکثر ویڈیوز میں دھماکوں کے بعد دھوئیں کے سیاہ بادل ہر طرف نظر آتے ہیں۔ تاہم اس کے باوجود تہران میں کل رات کو بھی لوگوں کی بڑی تعداد حکومت کے حق میں سڑکوں پر نکل آئی۔ اس موقع پر سامنے آنے والی ویڈیوز میں جہاں لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو سڑکوں پر دیکھا جا سکتا ہے، وہیں ان مظاہرین کے درمیان ایران کے صدر مسعود پزشکیان اور ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، جو مظاہرین کے ساتھ بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ عباس اراغچی نے اس دوران صحافیوں سے بات کرتے ہوئے بھی کہا کہ وہ یہاں اس لیے آئے تاکہ عام ایرانیوں سے حوصلہ حاصل کر سکیں۔ دوسری جانب
اسرائیل کی طرف سے لبنان میں حملوں کا سلسلہ بھی پوری شدت کے ساتھ جاری ہے اور آج اسرائیلی فوج نے دعویٰ کر دیا ہے کہ اس نے بیروت میں ایک حملے کے دوران حزب اللہ کے سدرن فرنٹ کے کمانڈر یوسف اسماعیل ہاشم کو شہید کر دیا. تاہم ابھی تک حزب اللہ کا اس حوالے سے کوئی موقف سامنے نہیں آیا. بیروت سمیت جنوبی لبنان میں اسرائیلی فورسز کی بمباری کا سلسلہ پوری شدت کے ساتھ جاری ہے اور آج بھی کم از کم 7 افراد مارے گئے، درجنوں زخمی ہیں. بیروت کے جنوبی مضافات میں اسرائیلی فورسز نے کئی عمارتوں کو بمباری کے ذریعے گرایا ہے. بیروت میں ایک ایسے ہی حملے کے وقت سامنے آنے والے مناظر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک رہائشی عمارت پر فضائی حملہ ہوتا ہے، جس کے بعد وہاں ایک انتہائی بڑا دھماکہ ہوتا ہے اور عمارت کا بالائی حصہ گر جاتا ہے اور ملبے کے ٹکڑے چاروں طرف بکھر جاتے ہیں. ایک طرف جہاں پاکستان دیگر ملکوں کے ساتھ مل کر مشرق وسطیٰ کے اس تنازع کو ختم کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے، تو وہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے چین نے اپنا کردار ادا کیا ہے. اس حوالے سے تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک بار پھر مذاکرات کی خبریں سامنے آ رہی ہیں. اس سے پہلے قطر، ترکی، سعودی عرب اور چین کی جانب سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی ختم کرنے کی کوششیں کی گئیں، مگر یہ تمام کوششیں ناکام ہوئی اور اب ایک دفعہ پھر کشیدگی ختم کروانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. حالیہ کوشش اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے سرگرم پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار چین کے ایک روزہ دورے پر تھے. اسی دوران یہ خبر سامنے آئی کہ چین کے شہر ارومچی میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جونیئر سطح کے مذاکرات ہوں گے اور اطلاعات کے مطابق آج مذاکرات کا پہلا دور بھی ہو گیا. نمائندہ جیو نیوز اعزاز سعید کی سفارتی ذرائع سے خبر کے مطابق پاکستان افغانستان سے بات چیت کے لیے تیار ہے، مگر دہشت گردی کو نشانہ بنانے کی پالیسی تبدیل نہیں ہوگی. جبکہ افغان میڈیا کے مطابق افغان طالبان کے 5 رکنی وفد نے ان مذاکرات میں حصہ لیا. صحافی سمی یوسف زئی کے مطابق مذاکرات سے واقف ذریعے کے مطابق چین کی میزبانی میں ہونے والے پاک افغان مذاکرات ایک اہم سمجھوتے کے ساتھ ختم ہو گئے ہیں. چین غیر جانبدار تھرڈ امپائر کے طور پر کام کرے گا تاکہ سیکیورٹی یقین دہانیوں کا جائزہ لے سکے. پاکستان نے اس بات پر زور دیا ہے کہ افغانستان کے اندر سرگرم کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے عناصر سے نمٹنا اہم مسئلہ ہے اور پاکستان اس حوالے سے جواب دہی کی توقع رکھتا ہے. ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں اور دوسری طرف آج بھی پاک افغان سرحد پر فائرنگ کے تبادلے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے افغان امور کے ماہر سینئر صحافی افتخار فردوس سے. افتخار، یہ تو نظر آ رہا ہے کہ چین نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ چین ایک تھرڈ امپائر کے طور پر کردار ادا کرے گا اور اسی وجہ سے یہ ایک مذاکرات کا پہلا دور ممکن ہو سکا. لیکن یہ اندازہ ہو سکا کہ یہ کسی شرائط پر ہوا ہے اور یا یہ کہ یہ پہلا دور تھا، اس کے بعد مزید مذاکرات ہوں گے، چونکہ اگر تو کچھ کامیابی ہوئی ہوتی تو پھر کسی قسم کی اور کشیدگی یا جھڑپوں کی خبریں نہ آتی. دیکھیں جنید، آپ نے ذکر کیا جو پہلے راؤنڈ آف ٹاکس جو ہے وہ ہوئے تھے، تو میں اسی کی مثال لیتا ہوں. جب بات چیت کے اندر جو ہے وہ ایک جمود آ گیا تھا، اس کے بعد سے جو ہے وہ سعودی عربیہ کے اندر بات ہوئی، جب پھر اس کے بعد ایک میجر ایسکیلیشن جو ہے وہ بارڈر پر اور شروع ہو گئی اور اس کے بعد اب دوبارہ اس ایسکیلیشن کے بعد جو آئس بریکنگ کا دور ہے، جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیبل پر بیٹھ کر آمنے سامنے دونوں فریقین کو بٹھانا، کیونکہ ایک مشکل عمل تھا. افغان طالبان کسی بات کے لیے ابھی تک انہوں نے کوئی پبلکلی اور یا کمرے کے اندر جو گفتگو تھی اس میں کوئی رضامندی نہیں دکھائی، لیکن جو خطے کی مجموعی صورت حال ہے اس کے اندر جو سب سے بڑے سٹیکس ہیں اوبیسلی وہ چائنا کے ہیں، جو جیو پولیٹیکل تو ہیں ہی، لیکن ہمارے لیے پاکستان تو سب سے بڑا مسئلہ ہے. لیکن جس طرح سچویشن جو ہے وہ بنتے ہوئے جا رہی ہے تو چائنیز انٹرونشن کے علاوہ یہ کام اور کوئی کر بھی نہیں سکتا تھا، بیکاز باقی سارے سین اس ٹائم پر سارے مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے وہ بزی ہیں. تو یہ جو آج کی جو بات چیت ہونی تھی، اس کا بیسیکلی جو اندیا تھا، جو اس کی شکل نکل کے آئی تھی، وہ اس زمانے میں نکل کے آئی تھی کہ جب ابھی جنگ جو ہے وہ جاری تھی اور اس میں تقریباً 7 دن کا جو ایک شٹلنگ کا پیریڈ تھا. جو چائنیز اسپیشل انوائے ہیں وہ کابل، بیجنگ اور جو ہے اسلام آباد کے درمیان میں گھومتے رہے. پھر یہ طے ہوا کہ جب ایک ہائی لیول میٹنگ ہوگی اور ڈیلیگیشن لیول پر اس کے ساتھ جو آفیشلز آئیں گے ان کے ساتھ افغان طالبان کو بھی جو ہے بٹھا کے بات چیت جو ہے وہ کرائی جائے گی. تو انیشلی یہ پلان تھی 27 تاریخ کے لیے، لیکن آج جا کے جو ہے یہ میٹنگ ہوئی ہے
اور دونوں ذرائع سے جب بات ہوئی ہے تو اس میں کوئی ایسی قابل غور بات نہیں ہے جس میں یہ میں کہہ سکوں کہ کوئی میجر بریک تھرو ہے، بلکہ آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ آج صبح تو مذاکرات ہوئے، لیکن ابھی جس ٹائم پر ہم بات چیت بھی کر رہے ہیں تو جو کنڑ اور باجوڑ کے درمیان میں جو بارڈر ہے اس پر افغانستان نے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ پاکستانی ایریاز میں 3 پوائنٹس پر جو ہے وہ اٹیک کیا ہے، اور اس وقت پاکستان کا رسپانس جو ہے وہ جاری ہے. تو یہ ساری سچویشن آپ کے سامنے، مجھے ایسا لگتا نہیں ہے، اور جو ذرائع سے بھی بات ہوئی کہ اس کے اندر بھی شوڈ ریڈ ٹو مچ انٹو اٹ. کوئی توقع کی جا سکتی ہے کہ مزید پھر کوئی مذاکرات کے حوالے سے پیش رفت ہو سکے گی؟ دیکھیں مذاکرات تو جو ہے چلتے رہیں گے، لیکن یہ آپریشن بھی چلتا رہے گا، اور پاکستان کی ساری سیکیورٹی کنسرنز اس ٹائم پر جو ہے وہ ایڈریس نہیں ہوئے. لیکن آبویسلی چائنا دونوں ممالک کے اندر اس کے اسٹیکس ہیں. افغانستان کے اندر فائنینشیل پاکستان ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے، تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس کی ایسکیلیشن اس لیول تک جائے کہ ایک میجر جو ہے وہ ایسکیلیشن کے طور پر جو ہے وہ نظر آئے. لیکن جہاں تک میری جانکاری ہے اور معلومات ہے، افغان طالبان نے کچھ چیزوں کے لیے جو ہے وہ رضامندی جو ہے وہ ظاہر کی ہے، جس پر ابھی بات چیت جاری ہے. لیکن یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ جو پاکستان کا ایک کور ڈیمانڈ ہے اور جو بیسیکلی کاؤنٹر ٹیررزم سے ریلیٹڈ ہے کہ جو ٹی ٹی پی یا پاکستانی طالبان یا پھر وہ لوگ جو بلوچستان کے اندر جو ہے وہ ٹیررزم میں جو ہے وہ انوالوڈ ہیں، جب تک ان کی پاکستان کو حوالگی نہیں ہوتی اور ریٹن ویریفائبل گارنٹیز نہیں دی جاتی کہ افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی، آپریشن تو نہیں رکنے والا، کیونکہ دیٹ از واٹ پاکستان از بین تھرو بیفور. دوبارہ یہ ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا. افتخار فردوس، بہت شکریہ. پروگرام کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے، اجازت دیجیے.